22 کروڑ عوام غدار ہے، ملک کے تمام جماعتیں غدار ہیں، ملک کے تمام ادارے غدار ہیں۔ اس ملک نے ہمارے ملک کے خلاف سازش کی، ہمارے ملک کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ تم غدار ہو، تم امریکی غلام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد اعظم خان عمر خیل۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک امریکی سازش تھی۔ تو اس پر آتے عمران خان گلا پاڑ کر پورے ملک میں چیخ رہے کہ عدم اعتماد کی تحریک جو تھی یہ امریکی سازش تھی، امریکی سازش تھی، یہ امریکی غلام ہے، یہ غدار ہے، یہ جن لوگوں کو لائے گئے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے یہ سارے غدار ہیں۔ صحیح ہے، پورا ملک غدار ہو گیا، ساری پاکستان کی جماعتیں غدار ہو گئی، سوائے ایک جماعت پی ٹی آئی، وہ دودھ کی دھلی ہوئی جماعت ہے۔ صحیح ہے، پی ٹی آئی دودھ کی دھلی بھی ہے، یہ غدار نہیں ہے، یہ ملک کے وفادار ہے۔ باقی 22 کروڑ عوام غدار ہے، ملک کے تمام جماعتیں غدار ہیں، ملک کے تمام ادارے غدار ہیں، صرف یہ لوگ وفادار ہیں، یہ غدار نہیں ہے، باقی ساری قوم غدار ہے۔ ان کی آپ ذرا باتیں سن لیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی۔ ٹھیک ہے، امریکہ کا خط آتا ہے وہ OIC کے اجلاس سے پہلے، آپ اس میں پیش کرتے ہیں۔ صحیح ہے، آپ نے اس میں بھی پیش نہیں کیا، آپ نے کہا وہ کچھ ہمارے اور مسائل تھے، ہر ملک کے اپنے اپنے مسائل ہوتے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں کہ جب انہوں نے احتجاجات شروع کیا، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی، ان کے احتجاج ہوئے، انہوں نے ملک میں ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا۔ خیبر پختونخوا میں تیمرگرے کی ایک جامع مسجد میں ان کے پی ٹی آئی کے کارکنان گھسے۔ اب یہ لوگ اس پر بھی انکار کریں گے کہ نہیں ہم تو نہیں گئے تھے، ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے، جوتوں سمیت گئے، پولیس والے بھی ان کی منتیں کر رہے، خدا کے لیے نکلو یار، مسجد کا تو کچھ احترام کر لو۔ یہ لوگ نہیں سن رہے، مسجد کے دروازے کو لاتیں ماری، مسجد کے دروازے لات مار کے انہوں نے توڑے، مسجد کی کھڑکیاں توڑی، امام مسجد کی داڑھی انہوں نے نوچی کینچی، سنت نبی کو نوچا انہوں نے۔ صحیح ہے، یہ چیزیں انہوں نے کی۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر امریکی سازش تھی عدم اعتماد کی تحریک تو یہ مسجد پر حملہ کرنے کیوں گئے؟ امریکہ تو چاہتا ہی ہے کہ مسجدوں پر حملے ہو۔ صحیح ہے، وہ تو امریکہ چاہتا ہی ہے۔ افغانستان میں اس نے 20 سال کیا کیا، مسجد و مدارس کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے عراق میں کیا کیا؟ مسلمانوں کو شہید کیا نا، مسجد و مدارس والوں کو شہید کیا نا۔ تو آپ تو ان کے مشن پر گامزن ہو یار، آپ تو ان کا مقصد پورا کر رہے ہو، آپ تو انہی کے لیے کام کر رہے ہو، آپ ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہو۔ جو کام وہ کرنا چاہ رہے تھے یہاں بیٹھ کر ان کو ضرورت ہی نہیں آنے کی، وہ کام آپ کر رہے ہو، وہ کردار آپ ادا کر رہے ہو، ملک کو برباد کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اب جیسے ایسے لگتا ہے آپ نے جو حملہ کروایا مسجد پہ نا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ خط امریکہ سے نہیں بلکہ اس مسجد سے آیا تھا۔ آپ نے جب ہی یہاں حملہ کروایا نا تو بلا وجہ آپ نے مسجد پہ حملہ کروایا۔ ان کے مولانا صاحب نے جو کہا تھا یہودی ایجنٹ، اس کو آپ نے خود ہی سچ ثابت کیا، کیونکہ یہود کے بھی یہی کام ہے جو آپ کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے یہ بتائیں، جب امریکی سازش ہے عدم اعتماد کی تحریک، آپ مجھے عمران خان کا کوئی ایسا بیان دکھا دے کہ اس میں عمران خان نے کہا ہو کہ امریکہ مرد آباد، عمران خان ہے، یہ قریشی وغیرہ اور وہ کیا ہے، زلفی بخاری اور شہریار اور علی محمد اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، کتنے کتنے ہیں وہ سارے ان کے۔ آپ مجھے دکھاؤ کوئی کسی نے امریکہ کے خلاف نعرہ نہیں لگا۔ اب بھی نہیں لگاتے یار، لگاؤ نا نعرہ امریکہ مرد آباد کا نعرہ، کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ تم امریکی غلام اصل میں تم ہو، غدار تم ہو، ہم نہیں ہیں۔ تم لوگ امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاتے نہیں اور کہتے ہیں امریکی سازش امریکی سازش، یہ ہر جگہ چیخ کے یہی بول رہے ہو اور امریکہ کے خلاف نعرہ نہیں لگاتے ہو۔ پی ٹی آئی کے جتنے بڑے رہنمائے جو کہ ابھی MNA بھی تھے، ان کے پاس امریکی شہریت ہے، وہ اپنی شہریت ختم نہیں کر سکتے۔ بھائی ایک ملک نے جب تمہارے ملک کے خلاف سازش کی، تمہارے ملک کو برباد کرنے کی کوشش کی بقول آپ کے، تو پھر آپ میں اتنی تو غیرت، اتنی قومی غیرت تو آپ نے ہونی چاہیے۔ اسلامی غیرت کو تو چھوڑ دے، اس کو تو ایک طرف بھی رکھ دے، قومی غیرت تو کم سے کم آپ میں اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اس ملک کے پاسپورٹ کو پاڑ کر آگ لگا کر پھینک دیں کہ جانے ہی نہیں ہے اس ملک میں۔ اس ملک نے ہمارے ملک کے خلاف سازش کی، ہمارے ملک کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، آپ کریں گے نہیں، کیونکہ آپ کے پیٹ وہاں سے بھر رہے، آپ کو وہاں سے مل رہا ہے، آپ کی جیبیں وہاں سے بھر رہی، آپ کا روزی روٹی آپ کی وہاں سے وابستہ ہے، وہاں سے چل رہے، آپ وہاں کی شہریت کیسے ختم کرو گے؟ اور آپ جو بار بار امریکی سازش کہہ کر یہ جو کہہ رہے کہ امریکی سازش، اصل میں امریکی سازش تھی نہیں۔ اب آپ امریکہ کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ہم حالات خراب کریں گے، ہم احتجاج وغیرہ کر کے خونی طوفان، جو آپ لوگ نعرہ لگا رہے کہ خونی طوفان لے کر آئیں گے، اور آپ سازش کرنا اور ملک کا جو ہے تختہ ہی الٹ دو، ملک میں جو کرنا ہے کر دو، 71 کی تاریخ دہرا دو، بنگلہ دیش جدا ہوا تب پھر ملک کو تقسیم کر دو، یہی ان کا مشن ہے۔ صحیح ہے، امریکہ کی سازش کہہ کر آپ امریکہ کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں کہ آؤ بھائی سازش کرو، ہم کرسی گنوا بیٹھے، ہماری حکمرانی ختم ہو گئی، تم حکمرانی کے نشے میں اتنے پاگل ہو چکے ہو کہ تمہیں اب ملک کا بھی خیال نہیں ہے۔
قوم کے بچوں کا بھی تمہیں خیال نہیں، تمہیں قوم کا بھی خیال نہیں، تم اتنے بے غیرت ہو چکے، اتنے جاہل ہو چکے، تمہارے آنکھوں پر جہالت کی پٹیاں بن چکی ہے، تم نے آنکھوں پر جہالت کی پٹیاں باندھ لی ہو، خود ہی تم غدار ہو، تم امریکی غلام ہو، کوئی امریکی سازش نہیں ہوئی، تم سازش کرنا چاہ رہے ہو، امریکی سازش پر تم چل رہے ہو۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی بالکل قانونی طریقے سے، کوئی احتجاج نہیں ہوئے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، کسی کو گالیاں نہیں دی گئی، لیکن جب وہ کامیاب ہوئی تو آپ لوگوں نے تو ملک کا حشر نشر کر کے رکھ دیا۔ ایک امریکہ مرد آباد کا نعرہ آپ لگا نہیں سکتے کیونکہ ان سے ڈرتے ہو۔ آپ میں ہمت ہے، غیرت ہے، عمران خان میں غیرت ہے، یا عمران خان کے جو آس پاس جو کنٹینر پر سارے چور کڑے ہوئے نا، جو چور ہیں جن میں غیرت بھی نہیں ہے، ان میں اگر غیرت ہو، کچھ غیرت جاگے نا تم میں، تو تم امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگا لو، نہیں لگا سکو کیونکہ تم ان کے غلام ہو۔ اپنے پاسپورٹ لاؤ، ابھی جو تم لوگ آزادی حقیقی آزادی مارچ کے نام سے جو مارچ نکال رہے ہو نا، تم کہہ رہے ہو کہ امریکی سازش، ہم اس کو ناکام بنائیں گے، سارے اپنے امریکی پاسپورٹ جن کے پاس امریکی شہریت ہے، آؤ اپنی وہ شہریت وہاں پر وہ پاسپورٹ جلاؤ، ختم کرو، بولو ہم امریکی شہری نہیں ہیں، ہم صرف پاکستانی شہری ہیں، ہم امریکہ جائیں گے ہی، قسم کا قرآن لا کے قرآن پر ہاتھ رکھو کہ ہم امریکہ نہیں جائیں گے۔ نہیں، ایسا تم کرو گے نہیں، کیونکہ تم امریکی غلام ہو بھائی، تمہیں وہاں سے ڈالر مل رہے، تم وہاں سے پل رہے ہو، تمہارے بیوی بچوں کو وہاں سے پیسے مل رہے، تمہارا گھر بھر ان پیسوں پہ پڑ رہا ہے۔ یار تم ملک کو برباد کرنے پہ تلے ہو، تم ملک کو بنانے میں نہیں لگے ہو، تم ملک کو برباد کرنا چاہ رہے ہو، اور امریکہ کا کام تم لوگ سر انجام دے رہے ہو کہ ملک میں اندر خانہ جنگی تم لوگ لے کے آنا چاہ رہے ہو۔ تمہاری پوری سازش ہے کہ کل جو آپریشن ہوئی اس میں تمہارے پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں سے جو ہے وہ اسلحے برآمد ہوئے، پولیس والوں نے نکالے، صحیح ہے؟ تو یہ اسلحے تم لوگ کہاں لے کے جا رہے ہو، کہاں جنگ کر رہے ہو؟ ملک کے اندر خون ریزی کرو گے، ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جاؤ گے، اور پھر امریکہ سے کہو گے کہ اب آ جاؤ، آدھا کام ہم نے کر دیا، اب اندر کا جو کام تو ہم نے کر دیا، اب باہر سے آپ سازش کرو، ملک کے ساتھ جو کرنا ہے کر لو۔ عمران خان کو کیا ہے، اس کے بچے تو باہر بیٹھے ہوئے سکون سے، بھائی اس نے کیا ہے، نکلے گا یہاں سے، جائے گا، مریں گے تو سارے پھر یہی لوگ جو اس کے ساتھ ارد گرد گھوم رہے، کیونکہ غدار تو یہ بنے ہوئے سارے، غداروں کا کام تو یہی کر رہے، قوم کے بچوں کو یہ مروائے گا، جیلوں میں بھجوائے گا، ریاست سے ٹکرانا چاہتا ہے یہ۔ بھائی آپ احتجاج کرو، جمہوری ملک ہے، احتجاج ہر کسی کا جمہوری حق ہے، لیکن احتجاج کے بھی کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ آپ احتجاج کرو، جاؤ ریکارڈ کرو، آپ دھمکیاں دے رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو، خونی انقلاب ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ کیا ہے؟ امریکی سازش اس کو کہتے ہیں۔ امریکی سازش اس کو نہیں کہتے کہ آپ ساری اتحادی جماعتوں کو اکٹھا کر کے عدم اعتماد پیش کرو کہ ہم اس وزیر اعظم پر اعتماد نہیں ہے، اس کو امریکی سازش نہیں کہتے۔ اس کی جگہ ہے ہمارے قانون میں، ہمارے آئین میں، آئین پاکستان میں اس کی جگہ ہے، لیکن اس کی جگہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہو کہ ہم خونی انقلاب لے کر آئیں گے، اور آپ کے کارکنان کہتے ہیں کہ ہم مار دیں گے، جس کو خان حکم دے گا ہمیں اس کو ہم مار دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ یہ امریکی سازش یہ کہلاتی ہے۔ ملک کو دھمکیاں دینا، ملک کو برباد کرنا، اس کو امریکی سازش کہا جاتا ہے۔ اور امریکی سازش پر آپ لوگ پورا کام کر رہے ہو، ان کے مقصد کے لیے، ان کے لیے ان کے جو مقاصد ہے ان کو پورا کرنے پہ آپ لگے ہو، اور ان کو آپ اپنے فرائض میں سے ایک فرض سمجھتے ہو۔ یہ آپ لوگوں کا کام ہے، ملک کو برباد کرنے کا کام آپ لوگ اس وقت سر انجام دے رہے ہو۔ تو یہ باقی لوگ ان کی باتوں میں نہ آئے کہ امریکی سازش کوئی امریکی سازش نہیں ہوئی، امریکی سازش یہ لوگ خود کرنا چاہ رہے ہیں، امریکی غلام یہ لوگ ہیں، کوئی امریکی سازش ہوئی نہیں ہے، لیکن اب یہ لوگ کروانا چاہ رہے ہیں امریکہ سے بار بار کہہ کر امریکی سازش۔ اب یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ یہاں کوئی سازش کرے، کیونکہ ہم کرسی سے محروم ہو گئے، تو اب ان لوگوں کو بھی کرسی پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان لوگوں کا مقصد یہ ہے، امریکی سازش میں یہ لوگ چل رہے ہیں، یہ لوگ امریکی سازش کو آخری مقام تک پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے کہ امریکی سازش کامیاب ہو جائے یہاں پر، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے یہ امریکی سازش۔ یہ جو عمران خان اور اس کے ساتھ جو اور غدار لگے ہوئے ملک کو برباد کرنے کے لیے نا، ان غداروں کو ہم راستہ نہیں دیں گے، ان کے ہاتھوں ہم ملک برباد ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہم قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہم ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، ان کی طرح جہالت کی باتیں نہیں کریں گے کہ ہم مار دیں گے، خون بہا دیں گے، نہیں، یہ اختیار ہمارے پاس نہیں، یہ ریاست کا کام ہے، یہ ریاستی اداروں کا کام ہے، یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے، وہ ان کو پکڑیں گے، جیل میں بھیجے، جو کرے وہ عدالتوں کا کام ہے، سزائیں دینا ہمارا کام نہیں۔ لیکن یہ جہاں غلط کریں گے ہم ان کو ٹوکیں گے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہمیں بھلے سوشل میڈیا پر آواز اٹھانی پڑے یا ہمیں باہر سڑکوں پر نکلنا پڑے، جو کرنا پڑے ہم ان کے خلاف آواز بھرپور انداز سے ہم آواز اٹھائیں گے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے محافظ ہیں۔
ہم یہاں کسی امریکی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. اور پھر بتا دوں عدم اعتماد کی تحریک کوئی امریکی سازش نہیں تھی. انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے, اپنی سیاست چمکانے کے لیے کہ امریکی سازش کوئی امریکی سازش نہیں تھی. اب یہ لوگ امریکی سازش کروانا چاہ رہے ہیں. آج جو ان کے احتجاج چل رہے نا, جگہ جگہ راستے بن رہے, یہ لوگ امریکی سازش اس کو کہتے ہیں, یہ لوگ امریکی سازش کرتے ہیں. اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان یوتھیوں تک پہنچے, اور شاید کوئی یوتھیا اس کو سوچ سمجھ کر کچھ عقل سے سوچے, اپنی جہالت کی بٹی آنکھوں سے ہٹا کر اس ویڈیو کو غور سے دیکھے, ان باتوں کو سنیں, اپنے دل میں اتارے, دماغ سے سوچے, اور ہو سکتے اس فتنہ عمرانیہ سے وہ نکل آئے. پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. شکریہ, والسلام.